نور عالم انڈیا سے پوچھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ جائز ہے لیکن بہت برا عمل ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے، اسلاف اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے اور یہ نیچر کے بھی خلاف ہے۔ اس پر میں بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، تو اس لیے عادت ڈالیں رات کو جلدی سونے کی اور صبح جلدی اٹھنے کی۔ دیکھیں اگر اس فجر کے بعد سونا اسلام میں پسندیدہ کام ہوتا تو اللہ فجر میں ہمیں اٹھاتا کیوں؟ دنیا میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی کو اٹھایا جائے تاکہ سو جائے؟ وہ ہمیں اٹھایا اس لیے جا رہا ہے کہ اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، بس سو گئے، اب اٹھو، چلو پھرو کام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، صبح کے وقت میں جو کام کیا جاتا ہے تو اللہ نے اس کام میں میری امت کے لیے برکت رکھی ہے، تو ہم صبح صبح کاموں کو کیا کریں، لیکن جائز ہے، کوئی مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں۔ صابر بھروچا انڈیا سے پوچھتے ہیں میرے چہرے پر تھوڑے سے داڑھی کے بال آ گئے ہیں، کیا اذان دینے کے لیے پوری داڑھی کا ہونا ضروری ہے؟ بھائی بال آ گئے تو بس آپ اذان دے سکتے ہیں، داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، وہ تو چھوٹی داڑھی اگر کسی کی نیچرلی چھوٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیز خان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں غیر مسلم سے حسن سلوک کرنا تو واجب ہے، جیسے تمام انسانوں سے حسن سلوک اللہ نے حکم دیا، لیکن ایسی گہری دوستیاں یہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب انسان ایسی گہری دوستیاں لگاتا ہے تو پھر اس سے اس کے مذہب کے اثرات انسان میں آتے ہیں، تو دوستیاں تو قرآن کہتا ہے نیک لوگوں سے، بلکہ مسلمانوں میں بھی جو فاسق فاجر ہیں ان سے بھی گہری دوستی جائز نہیں ہے، اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے دوستی کا تعلق، وہ تو سب سے ٹھیک ہے، جب آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، آپ کے ساتھ کوئی بزنس میں ہے، وہ تعلق تو ہے، اس کے تو حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں جگہ جگہ ہے، جو بھی تمہارا متعلقین ہے، تمہارے متعلقین میں سے وہ کسی بھی قسم کا رشتہ ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جیسے کہ 5ویں پارے میں دوسری آیت ہے، 5ویں پارے کی دوسری آیت۔ لیکن گہری دوستیاں لگانا یہ تو مسلمانوں میں بھی جو شرابی کبابی زانی ہیں ان سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء کہ انسان جو ہے قیامت کے دن اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوگا، اور اسی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو نافرمان ہے وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے دین کے راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو اس لیے گہری دوستیاں صرف نیک لوگوں کے ساتھ لگایا کریں تاکہ ان کے اثرات آپ کے اندر آئیں۔ محمد طاہر اسلام آباد پاکستان سے پوچھتے ہیں یوٹیوب کی کچھ پالیسی ہے جس کے مطابق ہم اپنی ویڈیو میں کسی کی ویڈیو کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ایک اور پالیسی ہے جسے فیئر یوز کہتے ہیں، جس کے مطابق ہم کسی کی ویڈیو کا کچھ حصہ کچھ شرائط پر بغیر اجازت کے اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ چوری کے زمرے میں آئے گا اور کیا میری کمائی حرام ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، یہ چوری کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جب یوٹیوب نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے تو جب ہم یوٹیوب کی پالیسیوں پہ سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یوٹیوب سے جو کیے ہوئے معاہدوں کو ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ نے یوٹیوب سے ایک ایگریمنٹ کیا تو آپ اس کے پابند ہیں۔ تو ان سب چینلوں کا اصل اونر یوٹیوب ہی ہے، تو جب اس نے پرمیشن دی ہے تو پھر وہ پہلے سے آلریڈی یہ پرمیشن ہے، تو پھر یہ عمل چوری نہیں کہلائے گا۔ محمد طاہر اسلام آباد پاکستان، چاہیے ہو گیا۔ فیضان احمد اتر پردیش انڈیا سے، یو پی سے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ زیادہ پانی میں ناپاکی گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پوچھنا یہ ہے کہ زیادہ کی مقدار کیا ہے؟ تشریح فرما دیں۔ دیکھیں یہ بات تو ہے کہ زیادہ پانی میں ناپاکی گر جائے تو پاک نہیں ہوتا، تو اس کی تشریح میں علماء کا فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ایک حدیث ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ پانی جب دو مٹکوں کے برابر ہونا تو پھر وہ نجاست کا متحمل نہیں ہے، نجاست کا متحمل نہیں ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر 2 مٹکے پانی ہو، اس سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں 2 مٹکے پانی میں اگر نجاست گری اور اس میں رنگ بو ذائقہ چینج ہو گیا پھر ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث چونکہ سند کے لحاظ سے بھی اس پہ کلام ہے، اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کے ایک اصول ہے کہ صحابہ کرام نے جس حدیث کو نہ لیا ہو استدلال کے موقع پہ، استدلال نہ کیا ہو، تو پھر اس حدیث کو احناف علت کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں۔ علت کہتے ہیں کوئی خفیہ وجہ جس کی وجہ سے حدیث کا ضعیف ہونا معلوم ہو رہا ہو۔ بعض دفعہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی خفیہ ایسی علت ہوتی ہے کہ اس کو حدیث کو معلول کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں۔ بہت سے محدثین سند صحیح ہونے کے باوجود بھی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں معلول ہونے کی وجہ سے، تو حدیث معلول ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث سے استدلال کیوں نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمزم کے کنویں میں ایک حبشی گر کے مر گیا تھا، اس کو نکالا تو حضرت عمر نے حکم دیا سارا پانی نکالا جائے، تو بہت سارے صحابہ موجود تھے۔ اب آپ بتائیں 2 مٹکے پانی، تو زمزم کا کنواں تو 2 مٹکے پانی سے بہت زیادہ تھا، تو بہت سارے صحابہ موجود تھے، اس کے باوجود وہاں سے پانی نہیں نکالا، یعنی سارا پانی نکالنے کا آرڈر دیا گیا۔ تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ بھئی 2 مٹکے پانی ہوتا تو یہ ناپاک نہیں ہوگا، اور وضو کا مسئلہ ایسا ہے بھی نہیں کہ یہ حدیث صحابہ سے چھپ جاتی
کیونکہ وضو تو 5 ٹائم ہو رہا ہے، اور اس زمانے میں یہ جاری پانی ہے، نلکوں کا پانی تو نہیں ہوتا تھا، تالابوں میں ہی وضو ہوا کرتا تھا، تالاب سے ہی، تالابوں میں یا کہیں ٹھہرا ہوا پانی ہوتا تھا، تو صحابہ استدلال کرتے اس حدیث سے، یہ حدیث شائع ہوتی، تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث کی سند یعنی یہ حدیث معلول ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خود قلہ کے لفظ میں بھی اہل لغت کا بڑا اختلاف ہے کہ قلہ پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں، مٹکے کو بھی کہتے ہیں، تو اب یہاں کیا مراد ہے؟ تو اس لیے احناف نے اس حدیث سے استدلال ترک کیا ہے کہ اس حدیث کی سند پہ بھی کلام ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، تو صحابہ کرام بھی جو ہے وہ 2 قلتین کو نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، 2 مٹکوں پانی کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اور بھی اس بارے میں روایات ہیں صحابہ کی، خلفائے راشدین کے دور میں کیا ہوا تالاب میں، حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک تالاب ہے، تو کسی سفر پہ تھے تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ تالاب میں کسی درندے نے منہ تو نہیں ڈالا؟ حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا بھیمو آپ ہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا تم چھپائے رکھو۔ تو حضرت عمر نے یہ کو فرمایا وہ تالاب کا پانی تو 2 مٹکے سے زیادہ ہوتا ہے، اگر درندے نے منہ بھی مارا تھا تو وہ تو پھر بھی پاک تھا، لیکن حضرت عمر بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث میں یہ علت ہے، معلول ہے، اور معلول حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اب یہ بات تو طے شدہ ہے کہ زیادہ پانی جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ پانی ہوگا تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو وہ پانی کتنا ہے؟ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہوتی تو پھر وہ مبتلا بھی کی رائے پہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی انسان خود فیصلہ کرے کہ یہ پانی زیادہ ہے یا کم ہے، اور زیادہ کا مطلب اگر اس کے ایک کنارے پہ نجاست گری ہے تو دوسرے پہ اثر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، تو لیکن چونکہ وہمی ہے، آج کل لوگ وہمی ہیں، تو اگر ہم لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دینا تو وہمی آدمی کو تو سمندر بھی لگے گا تھوڑا پانی ہے، یعنی وہمی کو تو لگے گا سمندر کا پانی بھی بہت تھوڑا ہے، اور جو جن میں تقویٰ نہیں ہے ان کو تو ہو سکتا ہے 1 بالٹی پانی کو بھی سمجھے بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے علماء نے ایک معیار متعین کیا ہے کہ ایک جو تالاب ہوتا ہے نا 10 مربع گز، یعنی دا در دا جسے کہتے ہیں، جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب دیا جائے تو 10 جواب آئے، یعنی 100 مربع گز، تو 100 اسکوائر فٹ جو ہے 100 اسکوائر میٹر آپ سمجھ لیں، گز جو ہے وہ غالباً میٹر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، نہیں بلکہ 1/3 چھوٹا ہوتا ہے، 3 گزوں کا تقریباً 1 میٹر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پوچھ لیے گا آپ گز کسے کہتے ہیں، میرے علم میں اس وقت نہیں ہے ابھی، یعنی اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، تو 100 مربع گز جو ہے اگر کوئی تالاب ہے تو وہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے، یہ نہیں کہ انچ ٹیپ لے کے ناپنا شروع کرتے ہیں، اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 100 مربع گز ہے تو وہ مائع کثیر ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو وہ مائع قلیل ہے۔ یہ علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک معیار بتا دیا تاکہ لوگ وہم میں نہ جائیں۔ تو ہم سب نے سوسائٹی میں، معاشرے میں ان برائیوں کے خلاف مل جل کے آواز اٹھانی، تو میں بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوا۔ وہ شکار وکار تو غریبی میں ضمناً ایک کام ہے، گھومنا پھرنا ولاگنگ کرنا وہ تو ایک ضمناً کام ہے، جو اصل میرا کام ہے وہ ہے واعظ و نصیحت، صرف آپ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی۔ تو میں تکرار کی نیت سے بیان کرتا ہوں تاکہ میرا بھی سبق تازہ ہو جائے اور آپ لوگوں کا بھی سبق تازہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہاں کافی لوگ جمع ہیں، دیکھو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہاں شراب بہت ہے، عام ہے، زنا عام ہے۔ اس زمانے میں جو غیر مسلم ہے وہ 100 سال پہلے جیسے نہیں ہیں۔ 100 سال پہلے جو غیر مسلم تھے وہ اخلاقی برائیوں کو برائی سمجھا کرتے تھے، وہ زنا کو برا سمجھتے تھے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو برا سمجھتے تھے۔ ہم جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اسلامی قانون پڑھتے ہیں جو ماضی میں فقہا نے لکھا ہے، تو جب بھی زنا کی بات آتی ہے تو لکھتے ہیں کہ حرام فی الادیان کلھا، یہ زنا بدکاری ایسی چیز ہے جو تمام مذہبوں میں حرام ہے، تمام کلچروں میں حرام ہے۔ تو پہلے زمانے کے جو علماء تھے، فقہا تھے، انہیں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، یہ سمجھانا ان کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ غیر مسلم بھی اس کو برا سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ گدھے گھوڑوں کا، کتے بلوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ مسلم دنیا ایک طرف اور مسلم کے علاوہ جو دنیا ہے وہ پوری ایک طرف ہو گئی۔ اب یہ اخلاقی برائیاں، لڑکوں سے بدفعلی، ہومو سیکشولیٹی، لڑکیوں سے گرل فرینڈ بنا کے ان سے دوستیاں لگانا، ولد الزنا، حرام بچے پیدا کرنا، اب یہ چیزیں سوسائٹی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں میں آیا تو پتہ چلا یہاں بھی نوجوان جو مسلمان بچے آہستہ آہستہ شراب کباب کی طرف کھسک رہے ہیں۔ تو دیکھو مسلمان
صرف اور صرف اپنے مذہب پہ چلنے والا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب پہ چلے، بلکہ آپ نے سنا ہے علماء سے، تبلیغ والوں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، تو اللہ نے اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، تبھی تو اللہ نے نئے نبی کا راستہ بند کر دیا نا۔ پہلے زمانے میں جب نبی آتے تھے ان کے دین کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھی، لوگ ان پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے، تو کوئی بات نہیں، اللہ اپنے بندوں پر حجت کو تمام کرنے کے لیے نئے پیغمبر کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا کیسے؟ مسلمانوں کے ذریعے کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے ذمے صرف خود دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ آپ مبلغ اور داعی بھی ہو، آپ نے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ یہاں پر انہی غیر مسلموں کے ساتھ شراب کباب میں لگ گئے تو آپ میں اور ان میں پھر کوئی فرق بچے گا؟ وہ کہیں گے یار مسلمان بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، تو کیا ہو گیا، اس میں کیا فرق ہو گیا؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی، اللہ نہیں چھوڑے گا، ڈبل سزا ملے گی آپ کو، ڈبل مجرم ہو گئے۔ مسلمان وہ صرف مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے، وہ اسلام کا نمونہ بھی ہے وہ۔ اور مسلم کنٹریز میں اتنا اثر نہیں ہوتا مسلمان کی بدعملی کا، غیر مسلم کنٹری میں جب کوئی مسلمان بدعملی کرتا ہے تو یہ تھوڑا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب یہاں ایسا نہیں کرنا کہ آپ ان جیسے بن جاؤ۔ اور یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، کیا زبردست شعر کہا ہے شاعر نے۔ اپنے دل کو، دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی خوشنما چیز دل کو جب نظر آتی ہے دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، جب بھی کوئی اٹریکٹیو چیز نظر آئے گی دل کیا کرے گا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ منہ سے بول لو بھائی، اگر جائے گا نا اس کی طرف۔ تو کچھ مزین چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ جن کی طرف اگر ہمارا دل پھسلتا ہوا چلا جائے تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، بھوک لگ رہی ہے اور کباب پراٹھے رکھے ہوئے ہوں، روٹی رکھی بھی ہو، پراٹھے بولوں گا تو لوگ رات کو بھی پراٹھے کھلانا شروع کر دیتے ہیں مجھے، تو آپ بتاؤ دل اس کی طرف کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا؟ اللہ نے بھی کہا کوئی پابندی نہیں ہے، کھینچ رہا ہے تو کھا لو، استعمال کر لو۔ کچھ چیزیں ایسی اللہ نے رکھی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے چند چیزوں کو بہت اٹریکٹیو بنایا ہے، بہت خوشنما بنایا ہے۔ ان میں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ مردوں کے لیے عورت کو بنایا ہے۔ تبھی عیاشی کا تصور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عورت سے شروع ہوتا ہے۔ عیاش کہا ہی اسے جاتا ہے جو حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر عورت کی طرف بھاگتا ہے، اور جو زنا کی طرف بھاگتا ہے وہ شراب کی طرف بھی جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں عیاشی کے لیے لازم ملزوم ہے، شراب اور زنا، اور ان دو چیزوں سے اللہ کو نفرت نہیں بلکہ بے انتہا نفرت ہے۔ تبھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو زنا کے قریب جانے سے بھی بچایا ہے۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی اللہ نے پیغمبروں کو نہیں جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میدان حشر جب قائم ہوگا نا، دیکھو ہم میدان حشر کے قائل ہیں، ہم موت کے بعد زندگی کے قائل ہیں۔ غیر مسلم جتنی عیاشی کرے کم ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد زندگی کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو وہ تو کرے گا، جو مرضی کرے بھائی، اس کو کرنے دو۔ آج میں نے ایک بندہ دیکھا بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ کے، یہیں کا مقامی، کوئی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا، کوئی ایسا تو نہیں کوئی ہینڈ فری لگا ہوا ہمیں نظر نہ آ رہا ہو؟
تو اس نے بتایا کسی نے کہ بھائی وہ 2 ڈھکن زیادہ پی لیے، اس 2 ڈھکن زیادہ پی لیے تو کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا بھائی. وہ 2 ڈھکن پیے، 8 ڈھکن پیے، 2 بوتلیں پی، 1 بوتلیں پی، ان کی بوتل، ان کا ڈھکن بنائی بھی خود، خریدی بھی خود، وہ جانے اور اللہ جانے. میں اور آپ میرے بھائی ہم اس بات کے قائل ہیں ایک قطرہ بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ، چاہے اس سے نشہ نہ بھی ہو پھر بھی حرام ہے. جسے آپ بولیں گے پاکستانی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی یہاں پہ، کوئی بات یہاں پہ زیادہ لوڈ شیڈنگ جنریٹر ہے یہاں بھی ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ہے. شبہ چاہیے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بھی بہت لوگ ہیں یہاں پہ. میں نے کہیں کہہ دیا ہے کم ہے، کافی لوگ ہیں. اور یہ انڈا موڑ کے ماشاءاللہ نازاواد ملتان اسٹیشن جی کورنگی. اچھا چلیں پھر یہ تعارف بعد میں ہوتا رہے گا، بھی بیان کر لیں نا. تو بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھو یہ غیر مسلم لوگ موت کے بعد زندگی کے قائل نہیں ہے. ایک طرف ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو دہراتا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے. کافر کیا کہتا ہے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے بھائی. مر گئے مٹی ختم. اللہ کہتے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے. یہ زیادہ عجیب سی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا، 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے نا پھینکو کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی اردو بھی تھوڑی سی کمزور ہے، لمبی جو پھینک رہے ہوتے ہیں. ایک پھینکو نے بولا کہ میرے دادا کے پاس ایک استبل تھا جس میں گھوڑا چلاتے تھے، گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا تو وہ استبل ختم نہ ہوتا. دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی، یہیں سے بیٹھے بیٹھے ستاروں کی سیٹنگ صحیح کرتے تھے وہ اس لاٹھی کے ذریعے. تو پہلے نے بولا بھائی تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. تو جیسے کو تیسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کو تیسا. تو یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے ہم زندہ کیسے ہوں گے بھائی؟ مٹی ہو جاتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ احمق اور بیوقوف یہ اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم. یہ اس سے بڑا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے اگر انسان کو مٹی بنا کے مار کے ختم ہی کرنا تھا تو وہی اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ پھر دنیا میں کسی آدمی کو دیکھا کوئی کام کرے ختم کرنے کے لیے، کوئی مقصد نہ ہو اس کے سامنے؟ بھائی آپ نے ایسا ہی کوئی کام کیا، بہت بڑی بلڈنگ بنا دی آپ نے، کوئی پوچھے بھائی کیوں بنائی؟ کہہ رہے دھماکے سے اڑانے کے لیے. آپ نے گاڑی بنائی، کیوں بنائی؟ دھماکے سے اڑانے کے لیے. تو بھائی یہ فلموں ڈراموں میں تو ایسا ہو سکتا ہے، سچی مچی میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دنیا کا 1 نمبر کا بیوقوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان سب کے سب انسانوں کے لیے بنائے. سب کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے انسانوں کے لیے. اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ تجھے میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے بھائی. اگر انسان کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا مقصد تھا تو اس کا مطلب پھر اللہ نے ایویں ہی اس کائنات کو بنا دیا، بلا وجہ اس انسان کو بنا دیا. تو غیر مسلم بہت بڑی گھول میں پڑا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. جب پیغمبر دنیا میں آئے پیغمبروں نے انہیں سمجھایا کہ تم ختم نہیں ہوتے بھائی، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اب یہ اللہ کا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا، لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلانا شروع کیا. اللہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ میرے میسنجر ہیں، یہ واقعی میرے پیغمبر ہیں. یہ کس کے ذمہ ہے یہ سمجھانا؟ یہ اللہ کے ذمہ. ان کی نبوت کو ثابت کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. اللہ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے نا سب کو اتنے معجزے دیے اور ان کے سچے ہونے پر اتنے دلائل قائم کر دیے کہ تاکہ لوگ ان کو جھوٹا نہ سمجھے اور ان کی بات پر یقین کر لیں. دیکھو ایک بات سمجھو اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں مار کے مٹی کر کے ختم کر کے دوبارہ پیدا کر دے. یہ بات تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا ہے. جو پانی سے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی سے بھی بنا سکتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے دلیل اتنی بات کہ دوبارہ پیدا بھی کرے گا.
जो कोई काम कर सकता है जरूरी नहीं है कि वो करे भी। समझते हो बात को कि नहीं समझते? देखो आप में ताकत थी, मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हर 2 शादियों वाले जिसमें ताकत होती है 2 शादियां करने की, वो कर लेता है। आपने एक आदमी की दौलत देखी, सेहत देखी, आपने कहा ये 4 शादियां करेगा। किसी ने पूछा इसकी दलील क्या है, आपने कहा इसके अंदर 4 की ताकत है, सेहत भी है और पैसा भी है। तो क्या ये दलील दुरुस्त होगी? भाई क्या हो गया कि आप लोग को मुझे लग रहा है कोई नहीं होगी ना। इतना काफी थोड़ी है कि ताकत होने से ये लाजिम थोड़ी आता है कि वो ये काम कर भी लेगा, ये थोड़ी लाजिम आता है। दूसरा आदमी आया, वो भी सेहतमंद, जवान, पैसा भी बहुत, उसके लिए रिश्ते भी बहुत, आपने कहा ये भी 4 करेगा। किसी ने पूछा दलील क्या है, कहा इसमें ताकत है, इसके पास सलाहियत है, इसके लिए रिश्ते भी बहुत हैं। तो ये दलील नहीं है कि किसी चीज की ताकत का होना इसकी अलामत नहीं है कि वो ये काम लाजमी करेगा भी। तो अल्लाह ताला को ये बात तो अकल भी मानती है कि जिस रब ने, जिस खुदा ने कायनात को बनाया, कायनात खुद ब खुद तो बनी नहीं सकती, नामुमकिन है। मादा अपनी हालत तब्दील नहीं कर सकता तो अपने आप को पैदा कैसे कर सकता है मेरे भाई? तो बनाया है किसी ने। तो जिसने पहली दफा बनाया, अकल ये कहती है जो जब कुछ भी नहीं था उसने सब कुछ बना दिया, तो जब कुछ हो तो क्यों नहीं बना सकता भाई? वो रिपेयरिंग ज्यादा मुश्किल काम है या पहली दफा रिपेयरिंग किसी चीज की ज्यादा मुश्किल है, ये पहली दफा बनाना ज्यादा मुश्किल है? पहली दफा बनाना ज्यादा मुश्किल है भाई। कंपनी ने पहली दफा मोबाइल बनाया तो चाइना ने फौरन कॉपी मार दी उसकी, या खराब हो गया आपने भी बना लिया उसको दोबारा। तो जिस अल्लाह ने हमें आदम से वजूद दिया, पहली दफा बनाया, अकल ये कहती है वो दोबारा भी बना सकता है, लेकिन ये इसकी दलील नहीं है कि बनाएगा दोबारा। भाई हर वो चीज जो हो सकती हो, जरूरी तो नहीं कि हो जाएगी ना भाई। क्या हो गया भाई? जरूरी थोड़ी। ये पता कैसे चलेगा दोबारा बनाएगा? ये अल्लाह के बताने से पता चलेगा। देखो मैं दोबारा मिसाल देता हूँ, ये 4 शादियों की मिसाल हर जगह फिट बैठती है और समझ में बहुत आती है। समझ रहे हो? सब लोगों, सब मुसलमानों की समझ में यही मिसाल आती है, इसके अलावा कोई मिसाल आती नहीं। देखो अब एक आदमी है, आपने उसकी सेहत देखी, आपने उसके पास दौलत देखी, देखा इसके लिए रिश्ते बहुत आ रहे हैं, आपने दावा किया कि ये 4 शादियां करेगा। हम उस दावे को कबूल नहीं करेंगे, हमें क्या पता करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उसने बोलिया कि मैं करूंगा। तो अगर उसका सच्चा होना साबित हो जाए तो हम कहेंगे अब ये करेगा, क्योंकि ये जो कहता है वो करके छोड़ता है। कुत्ते वाला लतीफा याद आ रहा है मुझे। एक आदमी के घर कुत्ता आया ना, एक आदमी के घर कोई मेहमान आया तो कुत्ता बहुत भौंक रहा था उसको ना। एक आदमी ने किसी से कहा कि कभी हमारे घर की भी दाल रोटी खा लिया करो। इसने कहा कि लोग कहते तो दाल रोटी है, खिलाते क्या है? कोरमा बिरयानी है। तो ये उनके घर जब गया तो वाकई ने दाल रोटी रखी हुई थी। भाई जब आप किसी को कहते हो कभी हमारे गरीब खाने पर आओ, तो मतलब बंगला ही होता है ना, और कभी हमारे घर की भी दाल रोटी खा लिया करो, मकसद होता है बिरयानी और मुर्गे शुर्गे। तो ये जब गया तो वाकई क्या रखी हुई थी? दाल रोटी। इतने में जो है ना कुत्ता भौंक रहा था, तो मेजबान ने कुत्ते से कहा चुप हो जा, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मेहमान ने कुत्ते से कहा चुप हो जा, ये टांगे ही तोड़ेगा। ये जो कहता है इसका मतलब वही होता। तो अब वो जो बंदा था जिसकी सेहत भी अच्छी, हमें पता चल जाए कि जो कहता है वो पूरा करके दिखाता है, वो झूठ नहीं बोलता। अब अगर वो दावा करेगा कि मैं 4 करूंगा तो आप मान लोगे। क्या ख्याल है भाई? फिर ये दलील होगी कि वाकई ये करेगा क्योंकि ये सच बोलता है। तो पता चला किसी दावे के सही होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी। नंबर 1, वो दावा मुमकिन भी हो, नामुमकिन ना हो। नंबर 2, जो करने वाली ताकत है वो खुद कहे कि मैं ये करूंगा तो हम मानेंगे। देखो जब भी अदालत में कोई केस चलता है तो मिसाल के तौर पर जैद ने बकर पे ये दावा किया कि इसने चोरी की है। जैद ने बकर के खिलाफ दावा किया कि इसने चोरी की है। अदालत सिर्फ जैद के दावे पर बकर को चोर करार नहीं देगी। अब अदालत ने जैद से पूछा आपके पास क्या दलील है कि इसने चोरी की है? जैद ने कहा कि ये चोरी कर सकता है, इसमें चोरी की ताकत है, ये दलील है। कोई मान लेगा इस दलील को? जज कहेगा वो तो तेरे अंदर भी ताकत है, बहुत सारे लोगों में और में भी ताकत है चोरी करने की। ये क्या बात हुई कि चोरी की ताकत है तो चोरी कर लेगा? तेरे पास दलील क्या है? तो इसने गवाह पेश कर दिए और वो सच्चे गवाह थे। सच्चे गवाहों ने गवाही दी कि वाकई इस शख्स ने चोरी की है। अब जज मानेगा कि नहीं मानेगा? बोलो ना, मानेगा। लेकिन अगर बकर ये साबित कर दे कि जो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है
جس طریقے سے لگائے وہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کتنی ہی سچی گواہیاں آ جائے چور کے خلاف، کورٹ اس کیس کو خارج کر دے گی، سوائے خلا کے کیس۔ پاکستان میں خلا کا کیس ایسا ہے کہ عورت نے اگر یہ کیس کیا کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا، اور شوہر نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دی نا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے پیسے ڈال رہا ہوں، تو بھی الحمدللہ ہماری عدالتیں اس دعوے کو نہیں سنتی۔ زندہ باد۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحبان اس خلا کو کنسیڈر قرار دیتے ہیں اس بیس پر کہ عورت نے گواہ پیش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ یعنی بیچارہ مفتی کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کر دی ہے کہ بھئی اس نے نان نفقہ، یہ ظلم ہے، نان نفقہ نہیں دیتا یا مارتا پیٹتا یا جو مرضی ہے، تو چونکہ عورت نے فارمیلٹی پوری کر دی ہے لہذا فلاں فقہ کے مطابق یہ خلا بنتا ہے۔ میرا اس پر اشکال یہ ہے کہ جب جج کو جرح کی اجازت ہی نہیں ہے گواہوں پہ، تو یہ کون سا فقہ ہے بھائی جس میں ایسے گواہ بھی قبول کر لیے جائیں گے، جس میں جرح کی نہ صرف جج کرتا نہیں بلکہ اس پہ پابندی ہے۔ اس لیے بھائی یہ کسی فقہ میں یہ والا خلا نہیں ہوگا۔ یہاں اگر علماء بھی بیٹھے تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، تو عورت کو ثابت تو کرے نا۔ اگر وہ گواہ پیش کرتی ہے نا، ہمارے ہاں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ظلم کرتا ہے، تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گواہوں پہ جرح کر سکے، وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں یا میرے پاس ثبوت ہے کہ ان کے جھوٹے ہونے کا، یہ شوہر کو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو بعض علماء یہ غلطی کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، مفتیان کرام وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کیا ہے تو فقہ مالکیہ کے مطابق یا فقہ حنبلی کے مطابق ایک گواہ اور ایک یمین پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا علمی ٹاپک ہے لیکن یہاں بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں تو اس لیے میں نے کہا وہ ایک دفعہ ان کی نظر سے بھی گزر جائیے۔ تو چونکہ ایک گواہ اور ایک یمین پر فقہ حنبلی میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو عورت نے ایک گواہ پیش کر دی اور قسم بھی اٹھا لی تو جج نے کر دیا تو حنبلی فقہ کے مطابق ہو گیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، حنبلی فقہ میں جرح کی اجازت تو ہے نا کہ شوہر 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر دے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے، تو پھر کیسے اس کی گواہی قبول ہوگی؟ تو ہم کیسے اس میں فقہ حنبلی کو لے سکتے ہیں کہ جہاں جج کو یہ غور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ لا کا پابند ہے کہ عورت گواہ پیش کرے نہ کرے، شوہر اس گواہ کے خلاف 2 اور 2 4 کی طرح بھی دلائل دے دے گا تو بھی گواہ کا ہونا نہ ہونا کالعدم ہے، لہذا اس میں فقہ حنبلی نہیں چلے گا۔ یہاں پہ فقہ حنبلی فٹ ہی نہیں بیٹھتا یہاں پہ۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایک فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عورت کے لیے کیا مشکل ہے کسی بھی مکھنچو کو اٹھا کے لے جائے کہ جی اس نے یہ گواہی دے گا کہ یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، تو کسی کو بھی لے جائے گی اٹھا کے، اس پہ جرح تو ہو۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی دعویٰ ایسا قبول نہیں ہوتا کہ گواہ جو بھی بول دیں جج من وان اس گواہی کو تسلیم کر لے، اس کے پہلے جرح کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کوئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مدعی نے دعویٰ کیا تھا دوپہر 12 بجے چوری کی ہے، گواہ آ کے کہہ رہے ہیں شام کے 6 بج رہے تھے، بیان میں ہی تضاد ہو گیا نا یہ۔ تو میں خیر اپنے ٹاپک کے طرف دوبارہ آتا ہوں کیونکہ عدالتی خلا بھی ایک درد سر بنا ہوا ہے، اور جن کو لوگوں کو علم علمخ نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، وہ علماء بھی سرسری مطالعہ کر کے وہ باہر ملکوں میں تو شرعی اکیڈمی بنی ہوئی ہے، ٹھک 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 خلے کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں۔ اور بھائی تم کیا یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل گئے ہو؟ تم اس طرح سے طلاق یہودیوں کی نہیں ہوتی جس طرح اسلام میں کر دی ہے۔ تو اسلام میں خوب اچھی طرح سمجھ لو، عورت کے پاس آنے کا حق ہے، جانے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے۔ الطلاق لمن اخذ بالساق، نکاح ختم کرنے کا اختیار حدیث میں آتا ہے اس کو ہے جو شوہر ہے۔ ہاں اگر مرد ظلم کر رہا ہے خاص نوعیت کا، چھوٹی موٹی غلط ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے، ظلم کر رہا ہے تو عورت گواہ کے ذریعے اس ظلم کو ثابت کرے گی، پھر تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے، لیکن گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی، تو بھائی یہ تو ہر الزام میں کہہ سکتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی، پھر تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے، میں الزام لگا دوں اس نے چوری کی ہے، عدالت مجھے بلائے گواہ لاؤ، میں کہوں گواہ کہاں سے لاؤں؟ بھائی جب یہ چوری کر رہا تھا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ کوئی، میں کہاں سے گواہ لے کر آتا؟ تو ایسے تو بے گناہ لوگوں پر الزام لگیں گے۔ اس لیے اصل فیصلہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، ہم دنیاوی قانون کے پابند ہیں جو اللہ نے بنایا ہمارے لیے۔ تو دنیا میں قانون یہی بنایا ہے اللہ نے کہ ہر جرم اس کے ثبوت کے لیے گواہ ضروری ہے، اور گواہ پہ جرح بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ گواہی غلط تو نہیں دے رہا۔ تو میں اب دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ جو خلا ہمارے یہاں عدالتوں نے چلا دیا نا، اس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ختم۔ گرل فرینڈ میں بھی جب چاہو ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہے، تو میاں بیوی میں بھی ایسے ہی عورت جب چاہے گی ڈگری خلا کے لیے، اور پھر افسوس اس پر ہو رہا ہے
کہ فقہ مالکیہ سے کبھی لیا جا رہا ہے, کبھی فقہ حنبلیہ سے لیا جا رہا ہے, اور ٹھگا علماء بھی جو ہے نا اس پہ فتوے لگا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ آپ کر کیا رہے ہو بھائی. اس سے کتنا ڈینجرس ہے یہ, کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے یہ. اس کا نقصان عورت کو ہوگا. کیا نقصان ہوگا عورت کو؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. مرد کو جب پتا ہوگا کہ میری بیگم کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے تو بیگم بنا کے اس کو رکھے گا ہی نہیں. وہ کاغذ میں بیگم ہوگی, بیہیویئر اس کا گرل فرینڈ والا ہوگا اس کے ساتھ. اس کو پتا ہے کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہوگی, وہ فلاں نہیں چلے گی, نہ وہ اس کے نام جائیدادیں کرے گا, نہ گھر بنا کے دے گا, نہ نان نفقہ اٹھائے گا. بولے گا بھائی میں اتنے ذمہ داریاں اس کی کیوں اٹھاؤں یار, کیا بھروسہ کل ٹاٹا کر کے نکل رہی ہے. تو علماء کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, اپنے ہاتھوں سے آپ خاندانی نظام کو توڑ رہے ہو. اتنا 1400 سال سے ہمارا فیملی سسٹم اتنا مضبوط چلا آ رہا ہے. آپ ویمن رائٹ سے متاثر ہو گئے, جو گوروں نے غیر مسلموں نے نعرے لگائے ہیں, آپ بھی اس سے متاثر ہو گئے. پھر ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یونائٹڈ نیشن بہترین ہے قانون سازی کے لیے. کیا ضرورت ہے پھر ہمیں مذہب پہ چلنے کی بھائی؟ خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دلیل کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. آپ نے دعویٰ کیا بکر پہ کہ اس نے چوری کی ہے. دوبارہ سے میں نا مثال تاکہ کھوپڑی شریف میں اچھی طرح بیٹھ جائے. آپ نے دعویٰ کیا کہ بھائی یہ بکر نے چوری کی. عدالت میں آپ گئے, عدالت نے آپ سے دلیل پوچھی, آپ نے کہا کہ کر سکتا ہے, یہ اس کے اندر طاقت ہے چوری کی. تو جج اس دلیل کو دلیل نہیں مانے گا. وہ بولے گا بھائی کر سکنے سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ کی بھی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جج صاحب پھر کیا دعوے پہ میں کیا پیش کروں؟ بھائی گواہ لے کر آؤ. آپ نے 8-10 گواہ لے گئے, اور سارے 4 مہینے لگے ہوئے, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, تہجد گزار گواہ ایسے لے کہ آج تک ان کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ سنا نہیں کیا. چرس ہیروئن تو دور کی بات, کبھی پان نسوار بھی نہیں رکھا انہوں نے. اتنے نیک ایسے آدمیوں نے گواہی دی. جج متاثر ہوا, اس نے کہا بھائی یہ تو اتنے لوگوں کی گواہی میں رد نہیں کر سکتا. اچانک بکر نے کہا جج صاحب آپ ان گواہوں کی گواہی سے پہلے ایک دفعہ میری بات سنیں, ان گواہوں کا بیان ذرا لیں. آپ بیان کیا دے رہے؟ گواہوں نے جی بیان دیا کہ اس نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چوری کی ہے, فلاں تاریخ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بکر نے کہا کہ جج صاحب اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ میرے لیے چوری ممکن ہے ہی نہیں, امپاسبل. کیوں بھائی ممکن کیوں نہیں ہے؟ دیکھو جج صاحب میں اس اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کنٹری میں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے وہ؟ یہ میرا جہاز کا ٹکٹ ہے. جج کہے گا بھائی اتنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے, ہو سکتا ہے تم نے جھوٹا ٹکٹ بنا لیا ہو سکتا ہے تم نے کیا بنا لیا ہو؟ جھوٹا ٹکٹ. جج صاحب مجھے پتا تھا یہ مجھ پہ الزام لگائے گا, اس لیے میں نے جھوٹا ٹکٹ نہیں بنایا, بلکہ ٹکٹ کے ساتھ ساتھ میں نے اور بھی ثبوت رکھے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کہاں تھا, اس ملک میں تھا. یہ میرے جہاز میں بیٹھنے کی ویڈیو, یہ فلائٹ دیکھ لو آپ, اس اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اڑی تھی کہ نہیں اڑی تھی, اور یہ میری ویڈیو دیکھ لو اس وقت میں یہاں تھا. اتنے اس نے ثبوت دے دیے فلاں جگہ ہونے کے کہ اب یہ گواہ سچے تو ہیں, لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ممکن الوقوع ہے ہی نہیں, اس کا وقوع ممکن ہے ہی نہیں. تو کتنے ہی سچے گواہ کیوں نہ ہو, اس کے باوجود جج ان کو نہ صرف یہ کہ ان کی گواہی کو رد کرے گا, بلکہ آئندہ کے لیے ان کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دے گا. بولے گا 1 نمبر کے جھوٹے, آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. بات شریف میں آ رہی ہے, کھوپڑی نہیں بولوں گا میں, شریف میں آ رہی ہے بات. اس سے ہمیں پتا چلا بھائی جب بھی ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ چیز ممکن ہو, نمبر 2 اس پر گواہ قائم ہو جائیں, سچے لوگوں کی خبر قائم ہو جائے. تو خوب یہ بات سمجھو, جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا, اور اللہ یہ دعویٰ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ پیغمبروں کے ذریعے. اللہ نے انسانوں سے جو باتیں کی ہیں, دیکھو ہم جب دنیا میں آئے اس بات کا امکان تھا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں, ہمارا حساب و کتاب نہ ہو, اس کا بھی امکان تھا کہ ہو. تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ بھائی جو زندہ کرے گا وہ بتائے کہ میں کروں گا, میرے اندر طاقت ہے دوبارہ زندہ کرنے کی, لہذا میں تمہیں دوبارہ زندہ بولو کروں گا. تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا, پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا, اور پیغمبروں کے سچے ہونے کے بے شمار دلائل قائم کر دیا. ہر پیغمبر, دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی, یہ صرف قرآن نہیں بتاتا. جتنے یہودی آج دنیا میں ہے نا, باپ دادا سے تواتر کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں, اور خبر متواتر کبھی غلط نہیں ہوتی. 2-4 آدمی غلط بات پہ جمع ہو سکتے ہیں, جم غفیر سینہ بسینہ جب کسی خبر کو نقل کرتا ہے جم غفیر ایک بہت بڑی تعداد, تو وہ خبر کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. یہ انسانی عقل کہتی ہے کہ امپاسبل.
देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हुआ है। अब अगर कोई पागल उठ के बोले कि यार ये झूठी खबर है, तो आप कैसे साबित करोगे कि ये सच्ची है? बोलोगे यार दुनिया में इतने लोग कह रहे हैं, तू अकेला आया क्या दुनिया में? वो क्या भाई दुनिया में सब झूठ बोल रहे हैं। तो अकल ये कहती है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जब इतने लोग किसी चीज पे जमा हो जाएं तो वो झूठ नहीं हुई। ये अकल कहती है कि नहीं हो सकती। आप कह सकते हो भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे तो वीडियोस बनी हुई है। भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहले आप देखो, जब वीडियो कैमरे नहीं थे उस जमाने की खबरों पर भी लोग यकीन करते हैं कि नहीं करते? पहली जंगे अजीम हुई है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक आपस में लड़े हैं। क्या आपने वीडियो देखी है? ये आपने हो सकता है फिल्में देखी हो, लेकिन वो तो अब बनी हुई है ना। उस जमाने में कौन कैमरे लेके बैठा हुआ था? इसके बावजूद पूरी दुनिया मानती है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है। ऐसे ही पूरी दुनिया मानती है कि ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आए हैं, मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में आए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं। ये तवातुर के साथ लाखों लोग सीना बसीना नकल करते चले आ रहे हैं। तो जो खबर मुख्तलिफ इलाकों में सीना बसीना चली आ रही होती है वो कभी भी गलत नहीं होती, चाहे वो गैर मुस्लिम ही उसको नकल कर रहे हों। तो अल्लाह ताला ने वो लोग जिनको अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बना के दुनिया में भेजा है, जिनको पैगंबर कहा जाता है, उन पैगंबरों के जरिए अल्लाह ने हमें ये बताया। क्या बताया? कि मैं तुम्हें मौत के बाद दोबारा जिंदगी दूंगा। एक दलील तो हमारे पास आ गई, सच्ची खबर। मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े देखे, मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने बड़ा होते देखा। सारी जिंदगी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से झूठ नहीं निकला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ये कहूं कि फलां पहाड़ के पीछे से लश्कर हमला करने आ रहा है तुम्हारे ऊपर यकीन कर लो कि बगैर देखे। उन्होंने कहा आप सादिक भी हैं और आप अमीन भी हैं, आप सच बोलते हैं, आप अमानतदार हैं, कभी हमने आपकी जबान से झूठ नहीं सुना। नजाशी ने जब हजरत जाफर तैयार को अपने सामने बिठाया, हिरकल ने जब हजरत अबू सुफियान को अपने सामने बिठाया, उस वक्त अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो हिरकल बादशाह ने पूछा कि बताओ जिस शख्स ने नबूवत का दावा किया है, क्या तुमने कभी उसकी जबान से झूठ सुना? उन्होंने कहा नहीं सुना, कभी हमने उसकी जबान से झूठ नहीं सुना। हिरकल ने कहा ये कैसे हो सकता है कि जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो, जब वो बोलने पर आए तो इतना बड़ा झूठ कि अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया? ये कैसे हो सकता है? आपको पता है जो बड़े जुर्म करते हैं पहले छोटे छोटे, पहले कोई आदमी चप्पल चुराएगा, उसके बाद मस्जिद के पंखे चुराएगा, फिर उसके बाद घरों के गिलास और बर्तन चुराएगा, उसके बाद सदर बन अस्तगफिरुल्लाह, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें चुराता है ना, होते होते बड़ा डाकू बनेगा। फिर वो बहुत टाइम लगता है यहाँ तक पहुंचने में। एकदम से कोई बड़ा जुर्म नहीं कर रहा होता। जो जिना करते हैं, आपका क्या ख्याल है डायरेक्ट जाके जिना कर लेते हैं? पहले बदनजरी, फौज फिल्मों की आदत, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? बोलो ऊपर जा। एकदम से बड़ा जुर्म करते हुए इंसान कहाँ उठता है, उसमें हिम्मत नहीं होती है। तो इसी तरह मेरे भाई जो झूठे होते हैं वो पहले छोटा झूठ बचपन से टोपियां कराना सीखते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं। आहिस्ता 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 उनमें झूठ बोलने की जो जमीर है ना, जब भी हम कोई गुनाह करते हैं ना, हमारा जमीर मलामत करता है, हमें चपेट लगाता है खींच के। वो क्या किया? उस चपेट के असरात इतनी जोर से पड़ते हैं हमारे ऊपर कि हमें बाज़ दफा नींदें उड़ जाती है, यार मैंने क्या किया है। कोई भी गुनाह होता है ना, इंसान से दिल बेचैन होता है, हदीस में आता है सेहन नुक्ता लग जाता है। लेकिन आप उस चपेट को खा जाते हो और तौबा नहीं करते, दोबारा गुनाह करते हो तो एक और चपेट लगता है, वो थोड़ा सा महसूस कम होता है, क्योंकि चपेट खाने की आदत होते 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 फिर जमीर आपको मलामत करते करते थक जाता है और फिर हम ढीठ बन जाते हैं। तो दुनिया में अचानक बहुत बड़ा जुर्म नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिरकल ने जब अबू सुफियान से पूछा कि उन्होंने कभी झूठ बोला, तो हिरकल ने कहा कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो हिरकल ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि जिसने कभी झूठ ना बोला हो अचानक इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया? ये अकल में आता नहीं है, अकल में आने वाली बात नहीं। तो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई अरबों के सामने 2 और 2 4 की तरह रख दी थी। तभी तो इतनी कुर्बानियां दी बिलाल हबशी ने, इतनी कुर्बानियां दी हैं सहाबा किराम ने जो ईमान लाए आपके ऊपर। तो अब वो झूठा कहना उनके लिए बहुत मुश्किल। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक बात तो पाई गई है, आप दावा करते हो कि हम मौत के बाद दोबारा जिंदगी होगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, 10 आदमियों ने गवाही दे दी बकर के बारे में। बकर कह रहा है ये ठीक है सच्चे गवाहें, लेकिन जो ये दावा कर रहे हैं वो मुमकिन है नहीं, इसलिए कि मैं तो इस वक्त फला मुल्क में था, उसके ये सबूत हैं।
تو مشرکین کہا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو پھر دوبارہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ واقعی سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، لیکن خدا نام اس ذات کا ہے جو ناممکنات کو ممکن بنا دے. سائنٹیفکلی تو فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ پیدا ہونا بھی ممکن نہیں ہے. ہم جب پیدا ہوئے ہیں نا، سائنسدان تو کہتے ہیں ایسے پیدا ہوتے ہیں. بھائی یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے پانی کے اندر ہے؟ بھائی ایک پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جائے اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی بننا شروع ہو جائے، پورا بندہ بن کے باہر آ جائے. اور پھر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے، بچہ باہر آیا اور ماں جو روٹی کھا رہی تھی، جس روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہے تھے، ابھی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور دودھ بھی مارکیٹ میں آ جائے فوراً ہی. نہیں ہے میرا خیال ہے بات. یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دی ہے بھائی؟ یہ ناممکنات میں سے ہے. عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ خدا نے کیا ہے سب کچھ. تو اللہ کہتا ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا وہی رب تمہیں دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے، سائنٹیفکلی ناممکن ہے. سائنسدان کہتے ہیں ہماری کھوپڑی نہیں مانتی. کوئی بات نہیں، سائنسدان کی کھوپڑی بنائی کس نے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو بھائی ہماری کھوپڑی تو یہ بھی نہیں مانتی کہ کسی سائنسدان کی کھوپڑی بن جائے، خود بخود بن جائے. یہ مانتی ہے بھائی اللہ نے بنائی ہے یہ کھوپڑی. اب تو اپنے بنانے والے کو بھول گیا جس نے تیری کھوپڑی بنائی ہے، تو کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے واقعی ناممکن ہے، لیکن اللہ کرنا چاہے تو ناممکن نہیں بلکہ بہت آسانی سے ممکن ہے. اللہ کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ کے لیے پہلی دفعہ بنانا، دوسری دفعہ بنانا تو اور آسان ہے تمہارے لحاظ سے. اگر تم ناممکنات کی بات کرتے ہو تو ریپیئرنگ تو اور آسان ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی تو اب دو دلیلوں سے ثابت ہو گیا، پیغمبروں سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے. اور جو جرح کی تھی مشرکین نے کہ یہ تو خبر ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے اس جرح کو بھی کیا کر دیا؟ دور کر دیا کہ نہیں بھائی یہ ممکن ہے. اللہ نے اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ مشکل کام کیے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، غیر مسلم ان دونوں باتوں پہ یقین نہیں کرتا. وجہ اس کی ہے کہ اس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح مضبوط طریقے سے پہنچ نہیں رہا ہے، کیونکہ مسلمان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. مسلمان کی حرکتیں ٹھیک ہو تو غیر مسلم آپ کو دیکھے گا کہ یہ کمبخت اتنے اچھے بن کیسے گئے ہیں. بھائی ان کا بھی شراب پینے کا دل چاہتا ہے، نہیں پیتے یہ. ان کا بھی زنا کرنے کا دل چاہتا ہے، نہیں کرتے یہ زنا. ان کا بھی بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا دل چاہتا ہے، مگر یہ نہیں کرتے. یہ جوان کو چھوڑ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چاہے کروڑوں اربوں روپے کا ان کا نقصان ہو جائے. ان کا لباس بھی مہذب، یہ صفائی میں ہم سے آگے. تو بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ بتاؤ گے بھئی یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ کسی نے آ کے ہم کو سمجھایا ہے. اور وہ کون ہے سمجھانے والا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میسنجر آف گاڈ ہیں، انہوں نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچائی، باتیں ہمیں بتائی ہیں. پھر غیر مسلم پوچھے گا کہ بھئی یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہے، اس کا مطلب وہ بہت بڑے اسکالر تھے 1400 سال پہلے. آج کے بڑے بڑے اسکالر ایسی باتیں لوگوں کو نہیں بتا رہے، تو 1400 سال پہلے کون سے اسکالر تھے جنہوں نے تمہیں ایسی باتیں بتا دی؟ آپ ان کو بتاؤ گے بھائی وہ ایسے اسکالر تھے کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. عرب کے بدوؤں میں وہ پیدا ہوئے جن میں تہذیب نام کی چیز نہیں تھی. عرب کے بدو ایسے لڑاکا تھے کہ گھوڑے کی دوڑ میں اگر کوئی کسی کا گھوڑا ہار گیا تو ذلت میں لامتناہی جنگیں شروع کر دیا کرتے تھے. وہ عورت پہ ایسا ظلم کیا کرتے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج بھی وہ قبرستان مکہ میں موجود ہے، آپ اس غیر مسلم کو لے جا کے دکھا سکتے ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اتنی نفرت کی جاتی تھی بچیوں سے. وہ کون تھے بھائی جنہوں نے آواز اٹھائی؟ دیکھو بڑے بڑے اسکالر دنیا میں آئے ہیں، اتنی پاکیزہ تعلیمات اللہ کی قسم کوئی اسکالر دنیا میں نہیں لے کر آیا جو پاکیزہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہے. اور کیا کمال کی موٹیویشن ہے بھائی. آج اگر کوئی دنیا میں بہت بڑا اسکالر اٹھے جس کو آپ مانتے ہو، کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو، لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا زبردست اسپیکر ہے، وہ کہتے کہ شراب چھوڑ دو، چھوڑیں گے لوگ؟ بولو نا، لوگ دنیا چھوڑ دیں گے، شراب نہیں چھوڑیں گے. بھائی یہ کون سی دعوت تھی 1400 سال پہلے؟ 1400 سال پہلے ایک عربی، ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، انہوں نے کہا شراب چھوڑ دو. 1400 سال گزر گئے، آج بھی مسلمانوں میں میجورٹی شراب
نہیں پیتی. اتنی اٹریکٹو ہونے کے باوجود سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی. وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. کسی جھوٹے کی بات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. آج ڈاکٹر آپ کو بول دے اتنی دیر کھانا پینا چھوڑ دو, چھوڑ دیں گے لوگ؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا وزن کم کرو, خدا کے بندے تمہاری وجہ سے قحط پڑ رہا ہے. ایک بہت باریک آدمی جا رہا تھا تو کسی نے کہا اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے قحط پڑا ہوا ہے. اس کے پیچھے بہت موٹا آ رہا تھا تو اگلے نے کہا قحط کی وجہ سمجھ میں آ گئی, اس کی وجہ سے پڑا ہوا, سارا یہ کھا جاتا ہے اس کے لیے تو چھوڑتا نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کم کھاؤ, اتنے گھنٹے کا ناہا کرو, کوئی بھی نہیں کرتا. 2-4 لوگ کر رہے ہوتے بہت ٹینشن کے بعد, وہ بھی ان کو اتنی موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے زندہ بچ جائیں گے, اس بہانے ہم زندہ بچ جائیں گے. جان بچانے کے لیے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن روزہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 1 مہینہ رمضان کا روزہ, وہ یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے. وہ 18 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, 20 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, شدید ترین گرمیوں کے روزے بھی ہوتے ہیں. 4 آدمی نہیں رکھتے وہ روزے رمضان میں, لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان رکھتے ہیں وہ روزے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا, 1400 سال کے بعد بھی اس آرڈر کو ایسے خاندانی طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے. میرے بھائی یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. آپ کے پاس تو کوئی وسائل بھی نہیں تھے اپنی بات. دیکھو میرے پاس تو میڈیا ہے, چینل ہے, ایک بیان ہوتا ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ بھی تھوڑی دیر تک اثر ہوگا, اس کے بعد اثر ختم. دوبارہ ایک شادی پہ استغفر اللہ, یعنی دوبارہ وہ قرآنی باتیں شروع کر دیں گی, منہ سے بات دفعہ غلط باتیں نکل جاتی ہے تو دوبارہ وہ ایک شادی کی بات ہے نا. پہلے میرا بیان سنتے ایک دم جوش میں آتے ہیں, پھر دوبارہ جب گھر جا کے مار پڑتی ہے, جھاڑ پڑتی ہے, یار یہ بھی کیا سر ذکر کیا وہ سب آپ کے آگے. اچھا نہیں, میں نہیں کرتا 4 شادیوں کا ذکر, خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں. تو میری بات میں کیا موٹیویشن ہو, کسی گورے کی بات میں کیا موٹیویشن ہو بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا 1 مہینہ روزے رکھو. جب رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. اتنی طاقت, اتنی موٹیویشن, اتنی پاور, یہ کسی معاذ اللہ نقل کفر نباشت کسی جھوٹے میں نہیں ہو سکتی. کسی جھوٹے کو ایسی عزت مل نہیں سکتی ہے. تو بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آپ لوگ یہاں آتے ہو بجائے ان کو متاثر کرنے کے انہی کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے. کیوں؟ ان کے پاس اپنے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے شراب, شباب اور کباب ہے. یہ 3 چیزیں یاد رکھ لو, شراب, کباب سے مراد کھانے پینے کی, حلال حرام کا فرق کیے بغیر. وہ بھی تو کباب کی طرح ہے نا. مسلمان کیا ہے, کہیں جائے گا حلال ذبیحہ پہلے ذبح کرو, یا کتنی ٹینشن ہے یار یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. پھر آج کل بعض اسکالر نے مشینی ذبیحہ کو بھی حلال کر دیا. مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے, انہوں نے بھی ٹینشن ہی ختم کر دی. بھائی آپ کو ذبیحہ تلاش کرنا پڑے گا, ہاتھ سے ذبح کیا ہوا, اس کا خون نکالا ہوا. وہ آج ہم جنگل میں گئے نا, یہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب جنگل کا ذکر کریں گے. میں نے کہا نہیں کروں گا, لیکن آ رہا ہے ذکر. آج ہرن کا شکار کیا نا تو جا کے بھاگے ہم, تاکہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیں. تو مسلمان کو تکلف کرنا پڑے گا. تو بہت سارے کباب ہماری زندگی میں آتے ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہوتا. غیر مسلم کے لیے ہر طرح کے کباب کیا ہیں بولو حلال, اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے. جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نجاشی نے, حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے تقریر کی نا, تو نجاشی نے پوچھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے, مرا ہوا جانور پڑا ہوتا تھا ہم کھا لیتے تھے. ہمیں کس نے منع کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ نبی کا کوئی فائدہ تھا اس میں؟ کوئی فائدہ نہیں. بھائی کھا رہے ہیں, اچھا ہے گوشت اس بہانے سستا ہوگا, بکری مر گئی کھا لو. ہم پہلے رہا کرتے تھے کراچی میں کسی ایریا میں نا, تو وہاں بچپن کی بات ہے, کچھ لوگوں نے بکریاں پالی بھی ہوتی تھی. وہ بکری اگر مر جاتی تو فوراً غیر مسلموں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اس کو, وہ کھا لیتے. وہ کہہ رہے بھائی ذبح کرو تو بھی مرتی ہے, اور بغیر ذبح کیے کھاؤ تو بھی کیا ہوتی ہے, مرتی ہے. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہے, یہ کہتے ہیں جانور ذبح کر کے کھاؤ, تو کہتے ہیں جس جانور کو اللہ مارے وہ نہیں کھاؤ, ہم مارے تو کھائیں. بھئی اللہ نے مارا ہے وہ تو زیادہ کھاؤ. عقل استعمال کر رہے ہیں نا غلط. وہ کہتے تھے جس جانور کو اللہ مارے وہ تو کھانا چاہیے لازمی, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کرتے ہیں کہ جو جانور اللہ نے مارا وہ نہیں کھاؤ, جو خود کاٹ کا مارا وہ کھاؤ. یہ غلط دلیل ہے بھائی. اللہ مارے یا نہیں مارے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو جانور اپنی موت مر گیا اس کے کھانے میں 2 خرابیاں ہیں. نمبر 1,
انسانی تہذیب کے خلاف ہے. تہذیب کسے کہتے ہیں؟ یہ محسوس کرنے کی چیز ہے, بتانے کی چیز نہیں ہے. اب غیر مسلم پوچھتے ہیں کیا بات ہے, جانور اگر مر گیا تو کھا لو نا, اس میں کیا ہے, پروٹین اسی طرح ہے, کوئی جراثیم بھی نہیں ہے. آپ کو یہ انسانیت یہ لائق نہیں ہے اس کو کھانا. یہ لائق سے کیا ہوتا ہے, لائق کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بے غیرت ہو اور کوئی بے غیرتی کا کام کر رہا ہو, آپ اس سے کہیں یہ بے غیرتی ہے, وہ کہے بے غیرتی کی ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہوتی ہے, تو آپ بتا سکتے ہو ہے بھائی؟ جیسے نیوٹن کا پہلا دوسرا قانون تو آپ بتا سکتے ہو نا, نیوٹن لا. پانی کی تعریف آپ کر سکتے ہو, لیکن بے غیرتی محسوس ہوتی ہے, بتائی نہیں جاتی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہوتی ہیں, محسوس. گندگی دیکھ لو, آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ کئی مہینے نہاتے نہیں ہیں, آپ کو اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, بدبو اس کو آ رہی ہوتی ہے اپنے اندر سے. آپ اسے کہو بدبو آ رہی, کہہ رہے کہاں آ رہی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہے بدبو کی تعریف کرو, پھر میں ڈکشنری میں دیکھوں گا کہ یہ والی چیز مجھ میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. اب آپ نے ڈکشنری سے بدبو کی تعریف نکالی کہ بدبو کہتے ہیں کہ جب انسان کو محسوس ہو تو اس کو برا لگے, اس کو بدبو کہتے ہیں. نارمل انسان کو کیا لگے, برا. تو آپ اس سے کہو گے یہاں یہ جو ہے نا دیکھو سونگنے سے بری لگتی ہے, وہ کہہ رہے مجھے تو نہیں لگی بری, کیونکہ وہ بدبو کا عادی ہو چکا ہے, اس کو لگے گی بری. آپ کو نہیں, میجورٹی سے پوچھو, اگر میجورٹی کو بری لگ رہی ہے تو یہ بری ہے. تو وہ رہتا ہی بنگیوں میں ہے, وہاں سارے کیا ہیں, سبھی میں وہ بدبو پائی جاتی ہے. تو اب میجورٹی کا فیصلہ معتبر ہوگا یہاں پہ؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان جس کلچر کا عادی ہوتا ہے تو اس کلچر کی برائیاں اس کو بری نہیں لگتی. بے غیرتی کے ماحول میں ہی پلا بڑا ہو تو اس جگہ پہ بے غیرتی کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے. بے غیرتی چینج نہیں ہوتی, ڈیفینیشن کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. مذہب کیا کرتا ہے, مذہب آپ کو کلچر سے متاثر ہونے سے روکتا ہے. مذہب کہتا ہے اگر کلچر میں مردار کھانا لیگل ہو گیا ہے, سب کھاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردار کھانا انسان کی تہذیب کا حصہ ہے یا انسان کے لیے برا نہیں ہے. نا 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 نا, جانور اگر اپنی موت مر جائے انسان کو گھن آتی ہے اسے کھاتے ہوئے. اگر جس کو گھن نہیں آ رہی اس کا مطلب وہ گندگی کا عادی ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے. انسان کے اکرام کے خلاف ہے یہ کہ وہ مرا ہوا جانور استعمال کرے جو جانوروں کے کھانے کی چیز ہے. جانور یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ ہم نے مارا ہے کہ خود مرا ہے. جانور کو کوئی چیز مل جائے نا مری بھی, وہ اس کو اس سے کیا غرض کہ ہم نے مارا ہے یا خود مرا ہے. اب ہم نے مارا ہے پہ مجھے چٹکلا آتا ہے, وہ کیا کرو, بریک نہیں لگتی. 100 دفعہ لوگ سن چکے ہیں. وہ ایک بہت موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا جنازے کو, کیونکہ بہت بھاری تھا نا. تو اس کے لوائٹن کہنے لگے کہ کندھا تو لوگ کہتے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, اس کو ہم نے مارا ہے جو ہم کندھا دے. تو جانور کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو انسانی تہذیب کے خلاف ہے جو جانور اپنی موت مر جائے. سلیم الطبع انسان, تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں لیکن اب آسان اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, جو سلیم الطبع انسان جو اپنی فطرت پر ہوتا ہے اسے ایسی چیز کھاتے ہوئے گھنا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آرڈر دیا کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اسے آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا آرڈر کیا دیا کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لینا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی. میں ایک الگ حکمت بیان کرتا ہوں, وہ بھی حکمتیں ٹھیک ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں توحید کے عقیدے کی وجہ سے, مشرک کی نفی کے لیے, کیونکہ مشرکین بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جانوروں کو بھی بھائی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں حق ہے. کسی ملحد سے, ایتھیسٹ سے پوچھو تم جانور کیوں ذبح کرتے ہو, جو خدا کے منکر ہیں, اس کے پاس جانور کھانے کی کوئی دلیل, عقل سے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جب ہم سب خود بخود پیدا ہوئے ہیں تو جتنا حق ہمیں زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی ہرن کو بھی, کیا خیال ہے بکرے کو بھی. ہم کس بیس پہ اس کو کاٹ کے کھائیں بھائی؟ انسان تو سبزی پہ ساری زندگی گزارا کر سکتا ہے, اگرچہ میں نہیں کر سکتا, لیکن عام انسان بہرحال ایسا نہ مجھے سبزی کھلانا شروع کر دیں جو دعوت سناتے. میرے بیان کو لوگ کھانے پینے کے بیان کو بہت سیریس سے لے رہے ہوتے ہیں. پانی کا نہ پوچھا کریں بیان کے دوران, کئی دفعہ ڈانٹ پڑ چکی ہے لوگوں کو اس پہ. آپ تو قابل احترام ہے, آپ کو نہیں کچھ کہوں گا, لیکن ویسے تو ساری زندگی بھائی سبزی پہ گزارا کرو. لیکن کتنا ظلم کرتا ہے انسان, جانور کو کاٹ کے کھا جاتا ہے. تو ہمیں حکم کیا ہے بھائی, ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پرمیشن کس کی طرف سے ملی ہے, خدا کی طرف سے. ورنہ ہمارے لیے یہ حلال نہیں تھا کہ ہم اس کی جان لیتے, ہم اس کی جان لیتے. یہ بھی ایک حکمت ہے بہت ساری حکمتوں میں. تو اس کا خون نکالنا پڑے گا. تو 2 حکمتیں, یہ تہذیب سے ان چیزوں کا تعلق ہے کہ پہلی بات کہ یہ انسان کے اکرام کے خلاف ہے کہ مرا ہوا جانور کھائے وہ. اور اب پتہ ہے کیا کیا کرتے تھے,
اونٹ کھڑا ہوا ہوتا تھا نا تو زندہ اونٹ کے ران کو کاٹا, زندہ اونٹ ران کاٹی اور کھانا بنا کے کھا گئے, وہ زخم اس کا بھر دیتے تھے. اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا. ایک تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے, دوسرا حرام ہونے کی یہ بھی وجہ, یہ بھی مردار کے حکم میں ہے. بھائی جانور ذبح کرو, اس کا پورا خون نکالو اللہ کا نام لے کے, اس کے بعد اس کا جو گوشت کھانا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہو. تو یہ سارے احکام تہذیب سے متعلق ہیں. یہ ہمیں 1400 سال پہلے کس نے تہذیب سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھائی آپ کہاں سے تہذیب سیکھ رہے تھے؟ کسی یونیورسٹی سے سیکھا آپ نے؟ دیکھو جو لوگ کسی ادارے سے پڑھے بغیر کسی جگہ پیدا ہوں پلے بڑھیں, ان میں تہذیب کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. تہذیب ان میں بالکل بھی, جنگل میں رہنے والے لوگوں کو دیکھ لو نا. میں تنزانیہ گیا تھا نا 3-4 سال پہلے, مسائی قوم ہے وہاں پہ, وہ تہذیب سے بہت دور ہیں, انسانوں سے کٹی ہوئی مخلوق ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, عجیب ان کا رہن سہن, میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ, لیکن اتنا عجیب رہن سہن ہے, اتنی گندگی ہے ان کے گھروں کے اندر. کیوں کوئی ان کو صفائی سکھانے والا نہیں ہے؟ یہ جو آج انگریزوں میں اتنی صفائی آئی ہے نا, یہ اسلام کے بعد آئی ہے. انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی, خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ ہم نے سیکھی کہاں سے ہے, مسلمانوں سے. یہ خود بخود نہیں آتی تہذیب, انسان میں کوئی سکھاتا ہے. تو جس تہذیب کا ان کی دنیا سے تعلق تھا وہ والی تہذیب تو انہوں نے سیکھ لی. جس تہذیب میں ان کو نفس کے خلاف بہت زیادہ جانا پڑتا تھا اس میں نہیں کی انہوں نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو گورے نے اسلام سے ہی تہذیب لے لی, صفائی ستھرائی اور سڑکیں صاف اور روڈ صاف, یہ والی تہذیب لے لی, کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں تھا بلکہ ان کا فائدہ تھا. لیکن اسلام تو اس سے آگے کی تہذیب سکھا رہا تھا. اسلام کہہ رہا تھا پیٹ میں بھی حلال ڈالنا ہے, مردار نہیں ڈالنا. جانور کو آپ اگر ذبح نہیں کرتے, اس کے گوشت میں خون باقی رہتا ہے, خون گندی چیز ہے, انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. انگریز نے کہا بھائی یہ بہت ٹینشن والا کام ہے. انگریز نے کیا بولا, بہت ٹینشن ذبح ہے, چاہے ایسے کھا جاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام نے کہا خنزیر کھانے کی چیز نہیں ہے, کتے بلی کھانے کی چیز نہیں ہے, بہت سے غیر بھائی یہ ٹینشن والا کام ہے. اوپر سے بہت صاف ستھرے لیکن کھا لو. اور بہت سارے احکام ہیں. غسل جنابت, اس نے میں چھوڑو یار, جب غسل کا موڈ ہوگا غسل کر لیں گے, یہ اللہ کے کہنے پہ کیوں غسل کریں ہم؟ دیکھو مسلمان پہ جب جنابت کا غسل فرض ہوتا ہے, اس کا موڈ ہو یا نہ ہو, اس کے باپ کو بھی غسل, یعنی اس کو غسل کرنا پڑتا ہے. کیا باپ کا مطلب خود کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ تہذیب سے اس کا تعلق ہے. بھائی آپ کی گندگی آپ کے جسم سے نکلی ہے, آپ گندگی میں ملوث ہوئے ہو, لیکن غیر مسلم یہ غسل وہ شادی بیاہ میں جانے کے لیے کرے گا. تو انہوں نے اتنی تہذیب لی ہے جس کا ان کی دنیا سے تعلق ہے, جس کا ان کی دنیا میں ان کو تھوڑا سا نقصان نظر آیا, ٹینشن ہوئی, انہوں نے کہا ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں جیسے صدیوں پہلے تھے. نکاح کا تعلق تہذیب سے ہے, زنا بد تہذیبی ہے. غیر مسلموں نے بولا اس تہذیب میں بہت ٹینشن ہے بھائی, زنا کو لیگل کرو. شراب پینا بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے؟ شراب پی کے منہ سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی ہے, کیا بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے. انہوں نے کہا یار یہ بہت ٹینشن والا کام ہے, شراب سے بچنا, پی لو. تو غیر مسلم نے صرف اتنی چیزیں اسلام کی لی جس سے ان کی سوسائٹی میں ایک آرگنائز سوسائٹی بن سکے, لوگ آپس میں آرام سے زندگی گزار سکے. لیکن یہ اصل تہذیب نہیں ہے. اصل تہذیب وہ ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں نے سکھائی ہے. اس تہذیب میں میرے بھائی بہت ساری چیزیں ہیں, تو آپ کو اس تہذیب کا علمبردار بننا ہے, غیر مسلم والی تہذیب نہیں. آپ کو کون سی تہذیب لینی ہے؟ اسلام والی تہذیب. اس تہذیب میں مردار کھانا حلال نہیں ہے. تو کیا ہے, یہاں پر بہت سے لوگ مردار کھا لیتے ہیں, ٹینشن ہے یار اب حلال کہاں سے تلاش کریں, چھوڑو, آہستہ آہستہ پھر عادی ہو جاتا. تو آپ کو آپ کو بتانا ہے کہ نہیں بھائی یہ انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. اور کیا کرنا ہے بھائی, اس تہذیب میں بہت ساری چیزیں ہیں, غسل ہے, نماز ہے, طہارت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1400 سال پہلے اگر ہم جا کے جھانک کے دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہی آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. بعض دفعہ یہ شک ہوتا ہے باپ نے سکھایا ہوگا, اللہ نے آپ کے والد کو آپ کی پیدائش سے پہلے اٹھا لیا. تو یہ بہت سارے احکامات ہیں جن پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے.